بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد ساجد۔ ناظرین، اس وقت بشریٰ بی بی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سیاست میں بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ بشریٰ بی بی صاحبہ جب جیل سے رہا ہو کے آئیں تو ان کے اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، جس میں عمران خان صاحب نے بشریٰ بی بی صاحبہ کو بڑے اہم جو ہے وہ نکات دے کے، سیاسی فیصلے دے کے، کچھ پیغامات تھے وہ دے کے ان کو جیل سے روانہ کیا۔ کیونکہ عرصہ دراز سے اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں ہیں اور وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ جیل سے باہر آئے، اور پی ٹی آئی کی قیادت کی بھی یہی کوشش ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کو فلی طور پہ باہر کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ باہر ہو کیا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو اس وقت میں ان کے جو نیچے جو کھلاڑی کام کر رہے ہیں، جنہیں آپ موجودہ پی ٹی آئی کی قیادت بھی کہہ سکتی ہیں، وہ عمران خان صاحب کو فلی بریف نہیں کر رہی۔ یہی وجہ تھی کہ عمران خان صاحب اور جو ہے ان کو شیر افضل مروت صاحب سے دور کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ شیر افضل مروت کے بارے میں تو خان صاحب باہر اندر بیٹھ کے تو کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ مروت صاحب نے پی ٹی آئی کو اس وقت عروج بخشا، اس وقت پی ٹی آئی کے لیے کام کیا، قربانیاں دیں اور پی ٹی آئی کو بوسٹ اپ کیا جب پی ٹی آئی مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ اور عوام آج بھی مروت صاحب کے ساتھ جس طرح محبت کرتی ہے اور ان کی بہادری کی وجہ سے، تو یہ جو ہے ناقابل یقین ہے۔ ناظرین، بشریٰ بی بی صاحبہ واحد وہ آدمی ہے پی ٹی آئی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاتون ہے جو پی ٹی آئی کی ورکر ہے۔ باقاعدہ طور پر تو سیاسی خاتون نہیں ہے وہ، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ واحد ایک ایسی عورت ہے جس کے اوپر خان صاحب کو مکمل ٹرسٹ ہے۔ وہ شاہ محمود قریشی صاحب، وہ اس وقت جیل میں بیٹھے ہیں، خان صاحب جب سے جیل میں ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی جیل میں ہیں۔ ممکن ہے، یہ بات ممکن ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے ان پر بھی عمران خان صاحب مکمل ٹرسٹ نہ کرتے ہوں، لیکن اس وقت بشریٰ بی بی صاحبہ ایک ایسی خاتون ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب مکمل ٹرسٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے کچھ خاص پیغامات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی قیادت تک پہنچائے ہیں بذریعہ بشریٰ بی بی صاحبہ۔ جب جیل میں ان کی ملاقات ہوئی تو خان صاحب نے ان کو بتایا کہ جا کے باہر قوم کو بتائیے گا کہ آپ کا کپتان جو ہے وہ اس وقت جھکا نہیں، وہ آپ کے لیے اس وقت لڑ رہا ہے۔ مجھے اگر 100 سال بھی قید میں رہنا پڑا، جیل کاٹنی پڑی، میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ نے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرنا۔ کچھ بھی ہو جائے، آپ نے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرنا۔ اگر آپ کے خلاف حکومت کام کرتی ہے، اگر آپ کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کام کرتی ہے، آپ کے اوپر ظلم ہوتا ہے، تو آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، قربانیاں دینی ہے۔ انقلاب قربانی کے بعد آتا ہے۔ ایک تو یہ بات تھی، یعنی موٹیویٹڈ جو ایک پیغام تھا وہ بشریٰ بی بی کے ذریعے عمران خان صاحب نے قیادت تک پہنچایا اور عام پبلک پی ٹی آئی تک پہنچایا، پاکستانی قوم تک پہنچایا۔ جو دوسری بات، اہم ترین بات ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی پیغام بھیجا ہے بشریٰ بی بی کے ذریعے کہ اب بہت ہو گیا پی ٹی آئی قیادت کو، کہ اب بہت ہو گیا ہے، اب آپ میری رہائی کے لیے، یعنی کپتان کی رہائی کے لیے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوں۔ اس کے لیے وہ لانگ مارچ کو بھی ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب لانگ مارچ کریں گے، لانگ مارچ آگے دھرنے میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ تھی۔ دوسری بات یہ تھی جو عمران خان صاحب نے بشریٰ بی بی کے ذریعے پی ٹی آئی قیادت تک پہنچے، وہ یہ ہے کہ آپ شیر افضل مروت صاحب کو فل سپیس دیں، کیونکہ خان صاحب جانتا ہے اس وقت وہی ایک بندہ ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہے، جس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ شخص پی ٹی آئی کو زوال سے جب عروج تک لے کے آیا، اب وہی شخص ہے جو اب مجھے بھی جیل سے باہر نکلوا سکتا ہے۔ دیکھیں، عوام تو خان صاحب کے لیے نکلتی ہے، لیکن جو باہر لیڈ کرنے والی شخصیت ہو اس کا بہادر ہونا ضروری ہے۔ جو لیڈ کرنے والی شخصیت ہو اس کا لیڈر ہونا ضروری ہے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کا پالتو نہ ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ کا کھلاڑی نہ ہو، اور وہ ڈرنے والا انسان نہ ہو۔ اسے یہ خوف نہ ہو کہ میں مار دیا جاؤں گا، میرا کاروبار ختم ہو جائے گا، میرے گھر سے بچوں کو اٹھا لیا جائے گا۔ مروت صاحب نے تو واضح بات کی تھی کہ اگر آپ بندوقیں لے کے آئیں گے یا بغیر یونیفارم کے آپ مجھے گرفتار کریں گے، دہشت گردوں کی طرح آئیں گے، تو یہ میں بات آپ کو پہلے ہی بتا دوں، میں آپ کے اوپر فائر کر سکتا ہوں، میں آپ کو گولی بھی مار سکتا ہوں۔ اور وہ اس وقت ریٹائر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جج رہ چکے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ قانون کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو مروت صاحب کو ایک تو فلی چارج دیا جائے، ان کو سپیس دی جائے، اور جس طرح ان کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے، تو خان صاحب نے بشریٰ بی بی کے ذریعے یہ پیغام بھیجا ہے کہ کم از کم آپ مروت صاحب کو سپیس دیں، اور پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی ہے اس میں جو احتجاجی
कमेटी जो तश्कील पाएगी जिसने एहतजाज बागीचा के लीड करना है, उसमें मरवत साहब का नाम शामिल होना चाहिए। और जो एहतजाज से मुतल्लिक अपडेट दी जाएंगी, यानी प्रोटेस्ट जो है वो अपडेटर आप कह सकते हैं, जिसको जो प्रोटेस्ट के बारे में कौम को अपडेट करेगा, पीटीआई की क़यादत को अपडेट करेगा, ये जिम्मेदारी भी मरवत साहब को सौंपी जाए। ये इमरान खान साहब की तरफ से बुशरा बीबी के ज़रिए पीटीआई की क़यादत तक ये पैगाम पहुँचाया गया है। और एक पैगाम ये भी था, अली अमीन गंडापुर तक ये पैगाम पहुँचाया इमरान खान साहब ने कि आप रह मेहरबानी ऐसा करें कि आप एक प्लान तरतीब दें। प्लान ये तरतीब दें कि आपने इस्लामाबाद तक पहुंचना कैसे है। इसमें उन्होंने एक एहतजाज अपना जो है वो एहतजाजी कमेटी तश्कील दी, जिसमें मुख्तलिफ लोगों की राय ली गई। मुख्तलिफ लोगों ने अपनी अपनी राय दी और स्पोक पर्सन जो उस एहतजाजी कमेटी में मुकर्रर किया गया वो शेर मरवत साहब हैं, जो पीटीआई की या सीनियर क़यादत हो गई। और जिस तरह इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी के ज़रिए पैगाम भेजा, वैसे ही किया गया। अब देखिए, पीटीआई की क़यादत जो है अब वो डंडी नहीं मार सकती, उनके लिए बड़ा मसला ये है। जब बुशरा बीबी साहिबा पेशावर में मुंतकिल की गई, खैबर पख्तूनख्वा का उन्होंने दौरा किया, पख्तूनख्वा का, वहाँ जब वो पहुँची, उनकी मुलाकात जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ हुई, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर उनको आगाह किया कि आपके जेल में जाने के बाद क्या हुआ और आगे की हमारी हिकमत अमली क्या है। अब बुशरा बीबी के साथ मुख्तलिफ लोग भी मुलाकातें कर रहे हैं, क्योंकि जब से वो जेल से बाहर आई हैं, अब तो वो ज़मान पार्क में शायद चली गई हैं, तो ज़मान पार्क में भी उनको मुख्तलिफ बातों से आगाह किया गया है, मुख्तलिफ चीज़ों से आगाह किया गया है, मुख्तलिफ जो हालात वाक़ियात पेश है उनसे आगाह किया गया है। जिस तरह पीटीआई के लोगों ने पीटीआई को धोखा दिया, खान की पीठ में छुरा घोंपा, और जिस तरह ज़ैन कुरैशी साहब जो है वो पीटीआई के बेंचेस पर बैठे, ये सारा जो सिनेरियो था उसके बारे में बुशरा बीबी साहिबा को मुकम्मल तौर पर आगाह किया गया है। अब जो भी वफ्द जो है वो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के लिए जाएगा, जो भी वफ्द हो वो जब इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के लिए जाएगा, वो पहले बुशरा बीबी के साथ मिल के जाएगा, यानी उनके ज़रिए इमरान खान साहब से बुशरा बीबी से खान साहब, ये एक आप कह सकते हैं कि कन्वर्सेशन होने जा रही है एक वफ्द के ज़रिए। और इमरान खान साहब जो है वो अपने पैगामात जो है वो बुशरा बीबी तक पहुँचाएँगे, और उसमें बुशरा बीबी साहिबा जो है हर मरतबा बुशरा बीबी साहिबा जो है वो वफ्द के जो अरकान हैं उनको तब्दील भी कर सकती है, चेंज भी कर सकती है, ताकि उन तक जो है वो हकीकत पहुंचाई जाए, और इमरान खान साहब को भी जो जहाँ की सिचुएशन है जेल से बाहर की, वो भी रियलिटी जो है वो इमरान खान साहब तक पहुंचाई जाए। बुशरा बीबी साहब जो अब वो सियासत में अहम किरदार अदा कर रही है, अगरचे उनका बरह रास्त सियासत के साथ कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है, लेकिन जिस तरह वो लीड कर रही है पीछे बैठ के, और जिस तरह वो 275 दिन आप कह सकते हैं वो जेल में गुजार के आई, और जिस तरह वो इमरान खान साहब के साथ ठहरी रही और शीशा पिलाई दीवार की तरह इमरान खान साहब का उन्होंने साथ दिया, और जिस तरह इन लोगों की बेटियों को उठाया गया वही खान साहब के साथ किया गया। ये लोग रोने लगे, लेकिन खान साहब के साथ उन्होंने वक्त गुजारा था, तो उन्होंने इस चीज़ को बहादुरी के साथ फेस किया कि भाई अब मैं जो एक तो ये है कि कौम को जो लीड करने जा रही है, पहली बात तो ये है बुशरा बीबी है, और वक्ती तौर पर जो शख्स हो सकता है वो अली अमीन गंडापुर है। वो क्योंकि इसकी वजह यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब के लिए थोड़ी सी रियायत है, वो ये है कि वो गंडापुर साहब KPK के इस वक्त वज़ीर आला हैं, और जब तक वो वज़ीर आला है, अब मुल्क के किसी वज़ीर आला को गिरफ्तार करना वो इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि वो वज़ीर आला हैं, और KPK की पुलिस हो गई, KPK के जो सूबाई इदारे हो गए वो उनके मातहत हैं, तो उसके पास उस बंदे के पास अख्तियारात हैं, और अगर उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है तो नीचे जो लोग बैठे हैं वो जो आप कह सकते हैं कि हुकूमती मशीनरी जो है वो गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट आप ऐसा कह सकते हैं कि हो सकता है, यानी इस्लामाबाद वर्सेस पख्तूनख्वा। तो इस कंट्रोवर्सी में एस्टैब्लिशमेंट जाना नहीं चाहती, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है कि अली अमीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यही वजह थी, वरना KD के हाउस में जब अली अमीन गंडापुर साहब पहुँचे, और जिस तरह अली अमीन गंडापुर के साथ बिहेव किया गया, और जिस तरह वो एक दिन लापता रहे, पीछे ट्वीट्स होते रहे कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो गायब हो गया और उनको उठा लिया गया है, और मुल्क का एक वज़ीर आला जो है वो गायब हो चुका है, जिस तरह एक सिनेरियो क्रिएट किया गया। तो ये जो बातें थी, अली अमीन गंडापुर साहब अगर उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट चाहती तो उनको गिरफ्तार कर सकती थी,
لیکن اسٹیبلشمنٹ کو اس چیز کا بخوبی علم ہے کہ علی بن گنڈا پور صاحب کو اگر گرفتار کیا جائے تو پھر یہ اسلام آباد اور پختونخوا کے درمیان ایک جنگ کو کریٹ کر سکتا ہے، جو کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی، کیونکہ ملک کے حالات سازگار ویسے بھی نہیں ہیں۔ بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، پنجابی جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد سے وہ تنگ آ چکے ہیں، کراچی چلے جائیں، وہ سندھ میں چلے جائیں، اندرون سندھ بیرون سندھ سب جو لوگ ہیں، KPK میں چلے جائیں، آپ منظور پشتین صاحب کا جو جرگہ ہوا وہ دیکھ لیں، مطلب پورے ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ہے۔ تو اگر اسٹیبلشمنٹ یہ کام کرتی ہے تو اس سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے عوام میں اور زیادہ نفرت بڑھنی تھی۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے یہاں تو اچھا کھیلا، وکٹ کے دونوں طرف کھیلا، کچھ ٹائم کے لیے علی بن گنڈا پور صاحب سے کچھ باتیں بھی منوائی گئیں، ان کے ساتھ کچھ ایسا بہیو بھی کیا گیا جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، لیکن علی بن گنڈا پور صاحب جب KP اسمبلی میں پہنچے تو وہاں ان کی جو سپیچ تھی اس سے جو ایک بات واضح ہے کہ گنڈا پور صاحب کے ساتھ کچھ تو بیک گراؤنڈ میں مذاکرات وغیرہ کچھ تو ہوا ہے، ایسا تو کچھ ہوا ہے، یہ بات تو ایک کلیئر ہے۔ اب وہ مذاکرات یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق تھے یا کوئی ڈیل کے متعلق تھے یا جو نکات پیش کیے گئے یا علی بن گنڈا پور صاحب کے ساتھ رکھے گئے، تو وہ کچھ بھی، لیکن اس میں ایک یہ چیز لازمی ہوگی کہ آپ اس وقت واپس چلے جائیں، ہم جو ہے وہ نیوٹرل ہو جائیں گے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے بات کی ہوگی کہ ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں بھائی، آپ قانونی جنگ لڑے، یا افریدی صاحب جو ہے وہ ان کو لایا گیا، پھر 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، یہ سارا جو ایک پولیٹیکل سینیریو کریٹ کیا گیا۔ اچھا ایک بات تو ہے، اب پاکستان میں پولیٹیکل استحکام، سیاسی استحکام وہ بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے جس طرح بشرا بی بی باہر آئی اور عمران خان صاحب کے ساتھ ایک وقت کے لیے جو ملاقاتیں کا سلسلہ تھا وہ ختم ہوا تھا، وہ جب بحال ہوا، وکلاء کی ملاقات ہوئی اور مختلف PTI کے جو سیاسی قائدین تھے ان کو جب سے رہا کیا گیا، تو یہ جو پولیٹیکلی کنٹروورسی تھی، تو پولیٹیکل کنٹروورسی جو سیاسی پیچیدگیاں جو ہمارے خطے کے اندر یا کنٹری کے اندر پیدا ہو رہی تھی، ان کے اوپر تو کچھ نہ کچھ کنٹرول کر لیا اسٹیبلشمنٹ نے، اور وقتاً فوقتاً وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ پچھلے اگر 3 سال کو آپ دیکھیں، جب سے خان صاحب کو اتارا گیا تھا تب سے لے کے آج تک، یہ جو پچھلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1 ویک گزرا ہے، جب سے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے یا اس سے آپ تھوڑا سا پہلے چلے جائیں تو تیسرا چوتھا دن آپ کہہ سکتے ہیں یا 1 ویک کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، تو وہ جو ہے وہ پاکستان کو سیاسی استحکام کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ سیاسی استحکام جو ہے وہ اس بات کی گارنٹی ہے، وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں، کیونکہ سیاسی استحکام جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت PTI کی قیادت ہو، چاہے PTI کی عوام ہو، چاہے پورے پاکستانی عوام ہو، اس کے لیے ہارٹ فیوریٹ بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ عمران خان صاحب کے مخالف ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو جیل میں غلط رکھا گیا ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اور جس طرح قوم کی بیٹیاں اٹھائی گئیں، اس طرح سے جو ڈی مورلائزڈ جو آپ کی پولیس ہوئی ہے، وہ IG اسلام آباد جس طرح ہوئے ہیں، جس طرح آپ کے اسٹیبلشمنٹ کا چہرہ بے نقاب کیا گیا ہے، تو اس طرح سے یہ ایک سیاسی جو ہے وہ عدم استحکام پیدا ہوا تھا، اب وہ ختم ہو رہا ہے، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں۔ اور اس وقت جو سب سے بڑی بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ PTI کو جو پیچھے بیٹھ کے لیڈ کریں گی وہ بشرا بی بی صاحبہ ہوں گی، اور بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ذریعے وہ آگے جو ہے حالات و واقعات کو ترتیب دیں گی، منصوبہ بندی کی جائے گی۔ بہرحال PTI کی جو کور کمیٹی ہے اس کو احتجاج کا ٹاسک دے دیا گیا ہے، بہت جلد وہ بھی اعلان ہونے والا ہے، جیسے اس کا اعلان بھی ہوتا ہے وہ بھی جیسے انفارمیشن ملتی ہے ہم آپ تک شیئر کریں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔